ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چودھری خالد حسین صاحب، جو پاکستان سوشل سینٹر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں گڈ لک گروپ آف کمپنیز کے۔ سر ویلکم ٹو دی شو اور بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ سے سوال بھی میں یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ اور پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں ڈفرینس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ دبئی کی مارکیٹ اور پاکستان کی مارکیٹ میں جو بیسک جو ڈفرینس ہے وہ ہے کوالٹی کا۔ جو دبئی جو ہے وہ ایک کوالٹی پراپرٹیز ڈیولپمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان ابھی جو ہے وہ اس سے کافی پیچھے ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ جو دبئی میں جس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، پاکستان میں مزید انشاءاللہ کو آئندہ 5-7 سال میں آنے والے وقت میں وہ اس طرح کے پروجیکٹس آ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سر ابھی جو کوالٹی کی آپ نے بات کی، یہ ظاہری بات ہے کچھ سسٹمز ہیں، کچھ لاز ہیں، کچھ کمپٹنسیز ہیں اپنے لوگوں کی، وہاں کے مطلب کنسٹرکشن کی اپنی کمپٹنسیز ہوں گی، کچھ ریگولیشنز ہوں گی، اس کی بنا پہ ایک ایکو سسٹم ایسا بن گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کوالٹی میں فرق ہے، یا پھر وہاں کے بس لوگ جو ہیں وہ محنت زیادہ کرتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ پورا ٹیسٹڈ، اور اس کے اوپر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ان کو پورا چیک کرتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ پاکستان میں بھی، کیونکہ میری ڈیولپمنٹ اپنا وہاں پہ تعلق ہے، ڈیولپر ہوں میں وہاں پہ، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس جو اتھارٹیز کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہاں سے تو آپ بنیادوں سے شروع ہوتے ہیں اور لاسٹ تک جو ہے وہ اتھارٹیز آپ کو اپنے اس کے اندر رکھتی ہیں کہ آپ نے مٹیریل چیک کروانا ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وہ میجر جو وہاں پہ اور یہاں کا جو فرق ہے، کیونکہ ایسے نہیں، دبئی جو ہے اس ٹائم 25 ورلڈ ٹاپ لگژری ریل اسٹیٹ میں ان کا نام آتا ہے، تو 25 ورلڈ کے اندر ان کا نام ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ جو کنٹرول ہے ان کا وہ اس چیز کے اوپر ہے۔ اچھا، آپ دونوں جگہوں پہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لاز ہیں، آپ یہ بھی اپنے بات کی کہ لاز اینڈ ریگولیشنز یہاں پہ دبئی میں زیادہ ہیں، اسٹرنجنٹ ہیں وہاں پہ۔ اب جس طرح ہم کنسٹرکشن کی آپ نے اسپیسیفکلی ایگزامپل دی، آئی تھنک ریل اسٹیٹ کے اندر بھی ہم یہی دیکھنے کو ہمیں سامنے آتا ہے کہ ادھر میں جس طرح ڈفرینٹ ریگولیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ کہاں پہ کام زیادہ کرنا آسان محسوس ہوتا ہے؟ کہ اب یہاں پہ ہم جس ٹائم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریگولیشنز آئیں، تو ایک انڈسٹری کا ایک اپنا انرشیا ہے، ایک پش ہے کہ بھئی ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، اکانومی خراب ہو جائے گی، ریل اسٹیٹ خراب ہو جائے گا۔ وہاں پہ وہ سارے لاز امپلیمنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں اوور آل کیا فائدہ ہو جاتا ہے پھر؟ دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ کہاں پہ آسان ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ڈیولپمنٹ کرنے زیادہ آسان ہے بنسبت دبئی کی، کیونکہ دبئی پہ آپ اگر کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ آپ کو 1 سال کی ان کی ڈاکومنٹس، ان کی ساری چیزیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، فرام سوئل ٹیسٹ سے لے کے آپ کی اپروولس تک۔ تو ایک ان کو ٹائم درکار ہے اور اس کے بعد آپ پروجیکٹ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر اس کا بہت شارٹ ٹائم ہے، تو آپ 1-8 مہینے کے اندر اپنا پروجیکٹ کو اسٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، کسی غیر ملکی کے لیے دبئی میں پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ کیا صرف سرمایہ کار ہونا کافی ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ڈفرینٹ دبئی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف آپ کا پاسپورٹ چاہیے، آپ کہیں سے بھی وزٹ ویزے پہ آ جائیں، کہیں امپلائمنٹ ویزا پہ آ جائیں، ریزیڈنس ویزا پہ آ جائیں، کسی بھی طریقے سے آپ یو اے ای میں انٹر ہو جائیں، آپ کو صرف پاسپورٹ چاہیے اور آپ اپنی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ابھی جو گولڈن ویزا دبئی نے شروع کیا ہے، کیا جن لوگوں کے پاس گولڈن ویزا ہے وہ بھی دبئی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ جی، جو گولڈن ویزا اس کی 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو انویسٹمنٹ بیس پہ ہے کہ آپ اپنا ایٹ لیسٹ 2 ملین درہم فکس ڈپازٹ شو کر دیں تو تب بھی آپ کو گولڈن ویزا مل جائے گا، اور جو پراپرٹیز ہے اس کی بھی ویلیو پہلے 10 ملین درہم تھی، اب انہوں نے ریڈیوس کر کے 2 ملین درہم تک کر دیے کہ آپ کوئی بھی 2 ملین درہم کی ورتھ کی پراپرٹی شو کریں تو آپ کو گولڈن ویزا مل جائے گا۔ اچھا، تو وہ لوگ کیا دبئی میں انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس گولڈن ویزا موجود ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل، جو بھی گولڈن ویزا ہو، ایون کہ وزٹ ویزا پہ بھی آ کے آپ پراپرٹی پہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ابھی خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ جس طرح بتا رہے ہیں بڑا آسان ہے، پاسپورٹ آپ کو چاہیے اور آپ ادھر جا کے پراپرٹی اپنی بائی کریں، اپنے اس میں پروسیس کا حصہ بن جائیں، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ کیا نام ہے فارنرز کی جو ہے وہ ملکیت وہاں پہ ہوگی،
آپ کے اندازے کے مطابق کتنے جو لوکلی اونڈ پراپرٹیز ہیں اور کتنی شرائح جو فارن انڈیویجولز ہیں جنہوں نے لینڈ وہاں پہ جو ہے بائی کی ہوئی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ پراپرٹیز فرام مارچ 22 ٹو مارچ 23 کی میں اگر بات کروں کوارٹر 22 سے کوارٹر 23 تک کا، تو وہ تو سب سے زیادہ پراپرٹیز ٹائم بائی کی، دیٹ واز 21% فرام برٹشرز. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر آ جاتا ہے وہ ہے اباؤٹ 16 to 17% وہ انڈینس ہیں. پھر اس کے بعد فرینچ لوگ ہیں، ان کی کوئی 4-5% ہے. اسی طرح رشینز ہیں. پاکستان کا نمبر آج سے 3-4 سال پہلے ٹاپ 7 میں آتا تھا، تو آج کل تھوڑا سا نیچے آ گیا. تو آپ نے بھی 16% جو بتایا تھا وہ انڈینز کا تھا؟ جی سب سے پہلے جو ہے 2015-16 میں انڈین ٹاپ پہ تھے، پاکستان سیکنڈ پہ تھا اور تھرڈ پہ برٹشرز تھے. تو یہ جو ایک چینج آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کا بڑے عرصے سے اس مارکیٹ کے اندر ہے، ویسے یہ چینج آپ کن فیکٹرز کے اوپر آپ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جس کی وجہ سے یہ چینج آئی ہے، جہاں پہ آپ برٹشرز کر رہے ہیں اور پاکستان بھی نیچے چلا گیا، انڈیا بھی سیکنڈ نمبر پہ آ گیا؟ سر یہ جو سیف انوائرمنٹ ان لوگوں نے دیا ہوا ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ ہے اس ٹائم سیفٹی اینڈ سیکورٹی پہ. تو ہر بندہ جو ہے، جتنے بھی بزنس مین ہیں اوور آل دی ورلڈ، اور یہاں پہ آ کے انویسٹ پہلے اسی پوائنٹ پہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیفٹی ہے. پھر سیکنڈلی جو طریقہ ہے ان کی پراپرٹیز لینے کا، بائنگ سیلنگ کرنے کا، وہ بہت ہی آسان ہے. اور کوئی بھی آدمی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وزٹ ویزا پہ آ جائیں اور پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. بہت کم ملک ہیں جس میں آپ اس طرح پراپرٹی لے سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، وہ سیف اینڈ سیکیور سمجھتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو بھی سیف سیکیور سمجھتے ہیں. تو کیا اس طرح جو پراپرٹی لی جاتی ہے اس کو سیل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے؟ کوئی مشکلات تو نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں، جو سیل ہے وہ تو مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آج کل کی جو مارکیٹ ہے وہ تو پیک پہ ہے. جو آپ کا اگر اسے ہم کمپیئر کریں فرام کوارٹر 21 ٹو 22 تو 25 بلین کی سیل ہوئی تھی. تو اگر اسے ہم جو 22 کوارٹر سے لے کے 23 کوارٹر تک ہے تو وہ 45 بلین درہم کی سیل ہوئی، اور جو کہ 50% انکریز ہوئی ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ اس فگر سے ازیوم کیا جا رہا ہے کہ 16% انکریز ہوگی. اچھا، ویسے ایک عام خیال یہ ہے چودھری صاحب کہ دبئی میں جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں یا لین دین کرنے والے کاروباری لوگ ہیں وہ یقیناً چھوٹے لوگ نہیں ہو سکتے، چھوٹے سرمایہ کار نہیں ہو سکتے، لیکن کیا جو لو انویسٹر ہے جس کے پاس کم سرمایہ ہے وہ بھی دبئی میں انویسٹ کر سکتا ہے؟ اور کم سے کم کتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ وہ دبئی میں انویسٹ کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ دبئی کے اندر جو ہے نا، جس قسم کے بھی لوگ موجود ہوں وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اور بڑے سے بڑا انویسٹر بھی. اگر میں آپ کے اسٹوڈیو کی بات کروں تو صرف دبئی کے ساتھ ہمارے پاس دوسرے سٹی بھی موجود ہیں، جو شارجہ ہیں، عجمان ہیں. یہاں پہ بھی اسی طرح کی پراپرٹیز بکتی ہیں، اور وہ ان کا صرف ڈسٹینس جو ہے ٹریولنگ ڈسٹینس 20 to 30 منٹس ہیں. تو آپ اگر ان کی پراپرٹیز دیکھیں تو سٹارٹ ہو جاتی ہے اباؤٹ 150,000 درہم، اور وہ بھی انسٹالمنٹس پہ، ڈیولپر انسٹالمنٹ پہ 5 سے 7 سال پہ آپ کو ٹائم پیریڈ پہ پراپرٹیز مل جاتی. تو اس پہ جو سیلری پیپل ہیں، جو وائٹ کالر پیپل ہیں، وہ سارے بھی لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس میں بھی وہ دیکھیں انویسٹمنٹ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ریٹرنز کے اوپر. ابھی اگر پاکستان میں یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے، اگر وہ 150 درہم جو ہے 150,000 درہمز کی اس کے انسٹالمنٹ کا ایک پیکیج وہ بنا سکتا ہے، تو اس کو آپ کے اپنے خیال میں یہاں کے اچھے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرنے ہیں یا پھر دبئی کے اندر اچھے پروجیکٹس میں انویسٹ کرے تو اس کو ریٹرن جو ہے وہ بہتر مل سکتا؟ دیکھیے، جو ریٹرن کی بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کے پچھلے 2-3 سال کی گراف دیکھیں تو جو پاکستان کی پراپرٹیز جس پرسنٹیج سے انکریز ہوئی ہے وہ دبئی میں نہیں ہوئی. دبئی میں والیوم انکریز ہوا ہے، مگر جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ ایک سرٹن پرسنٹیج پہ انکریز ہوئی ہے. مگر پاکستان میں تو 100% سے لے کے 200% تک بٹوین 2 years to 3 years جو پراپرٹی کی پرائس انکریز ہوئی ہے. تو یہ ابھی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیویلویشن جو ہے وہ دیکھی جائے تو پاکستان میں زیادہ ہے. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ باہر پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی کرنسی کی جو ڈیپریشیشن ہے اور جو ڈیویلیو ہو رہی ہے کرنسی، اس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ باہر اسٹیبل کرنسی میں انویسٹ کریں. تو اس کے اندر تو ایک وجہ یہ بھی تھی نا خالد صاحب کہ ایمنیسٹی اسکیم آئی ہوئی تھی پچھلی حکومت کی،
اور انہوں نے پمپ کیا ہوا تھا مارکیٹ کو، جس کی وجہ سے پرائسز کنسٹرکشن کے اندر ایمنیسٹی آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پرائسز جو ہے وہ ایک دم بہت زیادہ بوم کی. کیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ دبئی کے اندر بھی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، ہوتی ہیں اس طرح کے جو پمپ سائیکلز جو ہیں؟ دیکھیے دبئی کی جو مارکیٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے فرام پاکستان مارکیٹ. اگر دبئی کی مارکیٹ کو آپ دیکھیں تو دبئی میں ہر 5 سال بوم آتا ہے، 5 سال کے بعد پھر مارکیٹ 2-3 سال کی اسٹیبل ہو جاتی ہے، پھر اس میں گنجائش بنتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ آنی شروع ہوتی ہے، تو پھر یہ لوگ اپنی دوبارہ کنسٹرکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلا ریسیشن یہاں پہ آیا تھا 2008 اور وہ 2013 میں جا کے کور ہوا تھا، پھر 2013 سے لے کے 2018 تک مارکیٹ نے بوم کیا. 18 سے پھر کووڈ کا جو ٹائم ہے وہ ان کو اسٹیبل ہوا، اور اس کے بعد اب یہ پچھلے 1-1.5 سال سے دوبارہ جو مارکیٹ جو ہے وہ اپنی پرانی اس پہ اسٹیج پہ آ گئی.